بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احسان اللہ منصور۔ ہم بات کر رہے ہیں طلبہ کے مسائل پر، اور ان مسائل میں سے جو طلبہ کی بہت بڑی شکایت ہے حافظہ کے سلسلہ میں کہ ہماری یادداشت کمزور ہے، ہمارا حافظہ کمزور ہے، اسی سلسلہ میں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے طلبہ ان ٹپس کا فائدہ اٹھا کے اپنے حافظہ کو، یادداشت کو پہلے سے بہتر کر سکیں۔ کافی چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں، لیکن ابھی جو بات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، بطور مسلمان ہی نہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس پر اعتماد رکھتے ہیں کہ جہاں انسان اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی کوششیں کاوشیں سب کر لی ہیں، میں نے سارے اسباب استعمال کر لیے ہیں، جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے وہ کر لیا ہے، لیکن اب اس سے آگے میرے تو پر جلتے ہیں، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، تو پھر وہاں ایک جملہ ذہن میں آتا ہے کہ ہم دعا کا جو تصور ہے اس کو مس نہ کریں۔ مسلمان اس چیز کا پورا قائل ہے، بلکہ ہم جتنی عبادات کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام عبادات جو ہیں، ان کا جو ملخص ہے، خلاصہ ہے، جو مغز ہے، وہ دعا ہے۔ تو میں اپنے تمام طالب علم بہنوں کو، بھائیوں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری کوشش کیجئے، توکل جو ہے اللہ پر کرنے کے لیے اسباب کا استعمال کرنا، پہلے بھرپور محنت کیجئے۔ یہ نہیں کہ آپ محنت کریں کوئی نہ، یاد کریں کوئی نہ، جو باقی ہم نے ٹپس بتایا ان کو استعمال ہی نہ کریں، اور آپ یہ سمجھیں کہ صرف دعا کرنے سے سارے مسئلے ہو جائیں گے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بدر میں اپنے 313 ساتھیوں کو کھڑا کیا، پھر سجدے کے اندر اپنا سر رکھ کے کہا یا اللہ جو میرے پاس تھا میں لے آیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں صحیح قبول ہوں، اور جہاں ہم بے بس ہیں، ہمارا رب کسی جگہ پر بے بس نہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، فعل لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے ہم محنت بھرپور کریں، ٹیکنیکس پوری استعمال کریں، اخلاص کے ساتھ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی 5 وقت کی نمازوں کا خیال رکھیں، اور ان نمازوں کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے ہم اپنی کوششوں کا رب کے سامنے حوالہ پیش کر کے کہہ سکیں یا اللہ ہم پوری محنت کر کے، پوری کوشش کر کے تیرے سامنے اب ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ بقیہ جو ہماری مدد ہے اس میں آپ نے ہم پر مہربانی فرمانی ہے۔ اور دعائیں کیجئے جس طرح الفاظ آتے ہیں رب زدنی علما، اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ دعا کا جو تصور ہے علم کے حوالے سے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے تو ہم اس پر بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن دعا اور توکل علی اللہ کا مطلب یہ قطعا نہیں ہے آپ محنت ہی نہ کریں، آپ اب اسباب استعمال نہ کریں، نہیں، اسباب پورے استعمال کیجئے، محنت بھرپور کیجئے، اور اس کے ساتھ جتنی ہو سکتا ہے 5 وقت کی فرض نمازیں کم از کم ان کا خیال رکھ کے، ان کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے بہت دعا کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، جس لیول کا وہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسی لیول کا میرا رسپانس ہوگا۔ تو آپ یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں نے اپنی محنت ایمانداری سے کی ہے، مخلص ہو کے پھر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھے اس کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو یہ دعا کا جو تصور ہے، یہ ایسے کام جو انسان کے بس میں نہیں ہے، پھر اللہ دعا کے ذریعے ان کاموں کو کر دیتا ہے۔ جس طرح وہ 3 لوگ جو غار کے اندر پھنس گئے تھے، لیکن جب کہہ لیجئے کہ انہوں نے اپنی کوششیں پوری کی، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو وہ کچھ ہو گیا کہ جو کسی کے تصور میں نہیں تھا۔ تو میری اپنے تمام طالب علم بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ اسباب پورے استعمال کیجئے، محنت بھرپور کیجئے، پھر 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں کم از کم ان کو پڑھنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ اپنے رب کے سامنے اٹھا لیجئے، اور یہ جو دعا ہے رب زدنی علما، کثرت سے اس کو پڑھیے۔ انشاءاللہ جہاں آپ بے بسی محسوس کرتے ہیں، آپ کا رب وہاں پر بے بس نہیں ہے۔ جب منزل درست ہوگی، روڈ میپ واضح ہوگا، آپ کے اندر اخلاص ہوگا، قوم و ملت کی خدمت کرنے کا جذبہ ہوگا، اور محنت آپ نے پوری کی ہوگی، پھر دعا وہ نتیجے دے گی جو بے عمل کو نہیں دے سکتی۔ میں امید کرتا ہوں آپ دعا کے تصور سے کبھی بے نیاز ہونے کا انداز اختیار نہیں کریں گے۔ زندگی میں یہ بہت اہم چیز ہے، مگر پھر کہتا ہوں سخت محنت، پورے اسباب، اللہ پر بھروسہ، اور پھر دعا۔ مجھے امید ہے اللہ آپ کی بھرپور مدد کرے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں